بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کی جنگ عروج و زوال کی داستانیں رقم کرتے ہوئے اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اس وقت امریکہ وہاں سے واپس جا چکا ہے اور طالبان کابل پہنچ چکے ہیں، کابل پہ قابض ہیں اور اپنی حکومت بنانے میں مصروف ہیں۔ تو ان مختلف مراحل میں پاکستان کی افواج پاکستان کے جرنیلوں کے مختلف آراء اور کمٹمنٹ رہیں، ان کے اندازے رہے، تو ان کو ہم آج آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ اس کو صحیح طریقے سے جان سکیں گے۔ جنرل ضیاء الحق جو آرمی کے چیف بھی تھے اور پاکستان کے صدر بھی تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ افغانی پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر افغانی جنگ میں شکست کھا گئے تو نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یو ایس ایس آر گرم پانیوں تک پہنچ کر سنگل سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب فرماتے ہیں، سنیے۔ عطا فرمائے، کیونکہ ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی، آپ یقین جانیں کہ اگر آج ان کو تک پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرد و غبار جو وہاں مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے۔ میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے، پاکستان کا۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس جنگ میں وہاں کے مجاہدین کو کامیابی ہوئی اور رشیا کو واپس جانا پڑا۔ جنرل اسلم بیگ جس وقت یہاں پہ امریکہ بہادر اپنی خواہش کو لے کر آیا کہ وہ افغانستان کے پہاڑوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس جنگ حکمت عملی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اہم علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد پوری دنیا پر سنگل سپر پاور کی حیثیت سے آگے آئے گا۔ نیٹو فورسز آ گئی اور کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور ان بوریا نشینوں سے شکست کھا جائے گی۔ تو اس وقت جس وقت پوری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی، تو پاکستان ملٹری کے جنرلز، وہ ریٹائرڈ جنرلز، ان کے ویوز ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ کس طرح سوچتے تھے؟ جنرل اسلم بیگ جو آرمی چیف رہے، انہوں نے ملا عمر کے بارے میں اپنا ایک واقعہ سنایا اور انہوں نے اس بات کا اندیہ ظاہر کیا، ملا عمر نے، کہ ہم جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے، ہم پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھی رہیں گے ہر حالت میں۔ تو جنرل اسلم بیگ صاحب فرماتے ہیں، آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ 2003 میں جب امریکنوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہم بھی اس کی فوج میں شامل تھے، تو ملا عمر کے لوگ میرے پاس آئے، جلال الدین حقانی آئے ہوئے تھے 2003 میں۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے، دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے، اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجاہدین سے مل کر کے اب دوبارہ جنگ کریں۔ انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا،
میں نے کہا آپ جب واپس جائیے تو ملا عمر سے میرا پیغام دیں، ان کو بتائیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں، جب جمہوریت ہوگی تو حکومت آپ کی ہوگی، آپ اکثریت پہ ہو، اپنی تقدیر کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ 2 ماہ کے بعد فیصلہ آتا ہے، جواب آتا ہے، ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں، بڑے ہوں، اگر تم ثابت قدم ہو تو وہ پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ملا عمر نے دہرائے تھے۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہمارا دشمن پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا۔ دوسرا، ہمارے لیے ہماری قومی غیرت، ہماری قدریں، ہماری اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمن جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پہ کام کریں، کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نکل نہیں جاتا۔ تیسری بات، ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا، اس لیے کہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ہم الگ ہو کے کسی قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ملا عمر کا جواب تھا، اور آپ نے دیکھا کہ لفظ بلفظ جو کچھ کہا صحیح ہوا ہے۔ وہ جیتے ہیں، امریکہ ہار گیا ہے، لیکن اپنی سازش۔ تو یہ تھے اسلم بیگ۔ جنرل حمید گل، جس کو افغان جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے، ISI کے سربراہ رہے۔ تو جنرل حمید گل مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ اسلام پر حملہ ہے، افغانستان کے لوگ جنگ جیتیں گے۔ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہندوستان غلط سائٹ پر کھڑا ہے اور اس کو ہارنا ہی ہے، ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ اور انہوں نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دور اندیشی، ان کا ویژن یا ان کے اندازے کس قدر صحیح ثابت ہوئے کہ جس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور پاکستان کے کچھ ناقبت اندیش حکمران عافیہ جیسی بیٹیوں کو اور بقیہ لوگوں کو اس دباؤ میں آ کر حوالے کر رہے تھے، تو پاکستان کے غیور جنرلز، پاکستان کا یہ ہیرو جو ہے، ان کا اس کے بارے میں کیا رائے تھی، کیا اندازہ تھا، اسے سنیے۔ لیکن پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ جب اللہ کی نصرت آئے، وہاں جب گئے، حکمت یار نے ریگن سے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ لوگ گئے، ملنے سے انکار کر دیا کہ میں ریگن کے پاس نہیں جاؤں گا، واشنگٹن نہیں جاؤں گا، میں یونائٹڈ نیشن آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں امریکہ مدد کرتا ہے؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا کون سا امریکہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ہمیں اگر جو کچھ ملتا ہے پاکستان کے ذریعے سے ملتا ہے، ہم امریکہ کے ممنون نہیں ہیں۔ بات وہی واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ ہمارا مستقبل کا دشمن ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو پہچان لیا تھا کہ ان کے اندر جو قوت مزاحمت ہے، جو جذبہ جہاد ہے، جو شوق شہادت ہے اور جان دینے کی۔ بھائی دنیا کے 2 فلسفے ہیں بڑے سادہ سے، ایک وہ جو تابع زندگی ہے اور ایک ماورائے زندگی ہے۔ جو تابع زندگی ہے وہ چاہتی ہے کہ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، خوشنما بنانے کے لیے، آسودہ بنانے کے لیے دولت جمع کرو، اسباب جمع کرو، اور ایک ایسا فلسفہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک مقصد کے لیے قربان کر دو اسی زندگی کو۔ ان دونوں کا میچ پڑ گیا، پہلے اشتراکیت کے ساتھ پڑا، اس کا غروب ہو گیا سورج، وہ نظام ہی الٹ گیا، سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب دوسرا آ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اور چیزوں کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت لکھا گیا۔ ایک فرانسس فوکیاما نام کا پروفیسر تھا، جب روس تباہ ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا، مسلمان ریاستیں 6 اس میں سے برآمد ہوئی، تو اس نے فوراً ایک تھیسس لکھ دیا، لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری، کہ تاریخ جہاں مکمل ہو گئی، 2 نظاموں کا ٹکراؤ تھا، ایک اس میں زائل ہو گیا، دوسرا بچ گیا، تو اب
हिस्ट्री हैज कम टू द एंड। लेकिन उसके फौरन बाद बर्नार्ड ल्यूइस जैसे जो बड़े यहूदी स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा एक फ्रांसिस इसका सैमुअल हंटिंगटन प्रोफेसर था हार्वर्ड का, उसने एक लिख दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने उस वक्त कहा, कौन कहता है कि जंगें खत्म हो गई, अभी तो इस्लाम मैदान में है, अभी तो हमने इसके साथ लड़ना है। तो चुनाचे जैसे ही आपकी कामयाबी हुई कि ऐ रोशनी तबा तो बन बलाशुदी, यानी हमारी कामयाबी ही उनकी आंखों में कांटे की तरह, उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गई कि ये अगर एक शुक्रवार को, कल को तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। और मुकाबला किस चीज का है? निजामों का। ये मुकाबला नहीं किसी और चीज का। एक वो जो यहूदी का दिया हुआ मसनूई निजाम, जिसने खून रेजियां दी, जिसने जंगें दी, जिसने नाहमवारियां दी, जिसने कॉलोनियल सिस्टम दिया, ये जमहूरियतें हैं जिसको हम चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इंसानियत को गुलाम रख लिया। सफेद चमड़ी वालों ने कितनी अरसा तक अब भी कॉलोनाइज किया हुआ है, और जब वो कॉलोनी का तरीका छोड़ा तो फिर न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर आ गए कि नहीं, इनके वसाइल को अपनी लपेट में लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो मुख्तलिफ ढीले बहाने थे, इनको दबा के, इनका बाजू मरोड़ के, इनको डरा के, इनको मकरूज करके इनके सारे वसाइल अपने हाथ में ले लो। ये एक नया तरीका, नई कॉलोनी। क्या ये इंसानियत की तुम खिदमत कर रहे हो? एक तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, प्लूरलिज्म की बात करते हो, लेकिन तुम इस्लाम के प्लूरलिज्म, आओ ना प्लूरलिज्म, सिर्फ एक मुल्क में क्यों नहीं, हमें करने दो। अब बर्नार्ड ल्यूइस, वही जो कि बहुत ज्यादा मुखालिफ होता था, कहता है खुदा के लिए अब इनको अपना निजाम खुद तख्लीक करने दो। मतलब है अगर ये इस्लामी निजाम हासिल करना चाहते हैं तो कर लेने दो। अब वो इस खुद नतीजे पर मार खा के और हमें खून में नहला के, खुद भी बदबख्त मारे गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अब ये उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक अजीम शान मार्का और इतनी सस्ती जंग, तो आप कहेंगे जी हमारे इतने मारे गए, 35,000 मारे, ठीक है, बहुत वाकई दुरुस्त है ये, लेकिन कभी कोई इतनी बड़ी जंग भी 35,000 कुर्बानियों से जीती गई है। रूस ने रूसी निजाम को खत्म करने के लिए 13 लाख अफगानों ने कुर्बानियां दी, हिजरतें की, लेकिन इनको ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, हमको इनको शिकस्त देना तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं किया, ये तो हैं ही बड़े बोधे। मैंने एक दफा एक जुमला कहा था कि ये अफगानिस्तान में आ तो गए हैं, शिकस्त खाएंगे, और फिर ये इनकी इखलाकी बुनियाद ही कोई नहीं, झूठ की बुनियाद पे सारी चीज मबनी है, तो ये तो नहीं कामयाब हो सकते। और मैंने कहा कि ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं अमेरिकन, ये अफगानिस्तान के पहाड़ों के अंदर मेल्ट कर जाएंगे, जैसे आइसक्रीम नहीं मेल्ट करती, वो कुछ भी नहीं रह जाता उसके अंदर, मैं कहा वैसे जल जाए। इस कदर तिलमिलाए उसके ऊपर बेशुमार इनके लोग आए, ये तुमने जुमला क्यों कहा? मैं कहा वक्त साबित कर देगा, देख लेना तुम इसके ऊपर। तो आप देखें कि अब ये मार्का इख्तिताम पजीर है, और ये अफगानिस्तान को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दी हुई है कि 2 कौमें दुनिया के अंदर रह गई हैं, एक हिजाज का अरब और एक अफगानिस्तान का अफगान या पश्तून कह ले, लेकिन अफगान कहूंगा मैं, एक अफगानिस्तान कौम जो है, इनको अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दिया हुआ है इन बोरिया नशीनों को। इनके पहाड़ के वो कोहसार बाकी, क्या जी, अफगान बाकी, कोहसार बाकी, अल हक व हुक्म लिल्लाह अल मुल्क लिल्लाह, यानी ये इनके लिए। और इसके लिए अबलीस ने अपनी मुजलिस शूरा में जो अल्लामा इकबाल ने की है कि अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोह दमन से निकाल दो, और फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये करने के लिए आए थे, ये झगड़ा ये करने के लिए आए थे। झगड़े की असली नौयत ये है कि रूह मोहम्मद हमारे बदन से निकाल दी जाए, कशीद कर ली जाए, और हमें नए निजाम का जो ख्वाब हम देखते चले आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के सारे मुसलमान, उस सारे निजाम को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, इनके ख्वाबों को मिलियामेट कर दिया जाए। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ निकल आया। और अलामा ने ही इस अफगानिस्तान के बारे में कहा था कि आसिया, एशिया के लिए आसिया इस्तेमाल किया उन्होंने, आसिया यक पैकर आबो गिलस एंड मिल्लत अफगान दरी पैकर दिलस अज फसादे ऊ फसादे एशियास
اور از کشادے او کشادے ایشیا، یعنی افغانستان کا امن جو ہے وہ ایشیا کا امن ہوگا۔ چین بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج چین، جب میں گیا تھا ان کے لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا تمہارا سلوگن ہے رائزنگ پیسفلی، یعنی امن کے ذریعے سے ترقی کرو، امن پر امن۔ یہ تمہیں امن نصیب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے خون دے رہا ہے تمہارے امن کے لیے، کسی نے تمہارے دشمن کو تھاما ہوا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور وہ مسلمان ہیں، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں لیکن اسلام کو پوری طریقے سے سمجھتے نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے دانشوروں کا کام ہے، اب ان کے ساتھ خلط ملط کر کے، ان سے مل کے رابطے کر کے کریں۔ ایک نئی دنیا تخلیق ہونے کی ہوا ہے میرے بھائیوں، ایک دنیا، ایک نیا سورج نکلنے لگا۔ دو سورج ڈوب گئے دونوں نظاموں کے، ایک خلا آ گیا نا، ایک بھی نظام گیا دوسرا بھی گیا۔ امریکہ مقروض ہے، اتنا قرض کے بوجھ تلے ہے، یورپ کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے اشتراکیت ڈوب گئی تھی۔ کہاں ڈوبی اور کس کی وجہ سے ڈوبی؟ کیونکہ ایک اسلامی پاکستان اس خطے میں موجود تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی آیا ایشیا کا سے حملہ آور سینٹرل ایشیا سے یا کہیں اور سے، اس نے پورے ہندوستان کو رونگ دیا۔ اور ہندوستان تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تاریخ کے بہاؤ کے غلط سمت میں ہندوستان نے پوزیشن لے لی ہوئی ہے۔ اسی لیے اب ان کو مجبوری ہو رہی ہے معاہدات کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ تم معاہدات سے کیا حاصل کرو گے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی۔ آؤ نا افغانستان کے اندر دیکھیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ تم تشریف لاؤ۔ تمہاری یہ ایک سازشی موجودگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کھل کے آؤ، پھر ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے جنگ کرنی۔ الحمدللہ بہت بڑا واقعہ ہونے کو ہے، بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، اور پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا؟ نو دس از واٹ از امپورٹنٹ۔ ہم نے دیکھ لیا کہ چند دنوں سے بجلی نہیں جا رہی، کیونکہ جوتے مارے ہیں آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے، پارٹیوں میں تقسیم ہو کے۔ وہاں اس کوئی پیپل پارٹی والا نہیں تھا، وہ کوئی تحریک انصاف والا نہیں تھا، سب لوگ آ گئے، وہاں آ گئے، متحدے کو انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، ابھی وہ آ گئی۔ اب اگر آپ نے یہ بجلی اتنی مہیا تھی کہ آپ پورے ملک کو، گاؤں میں بھی، میں اپنے پرسوں گاؤں میں گیا ہوا تھا، وہاں بھی دیکھ کے آیا، وہاں بھی بجلی تھی، وہ کہتا جا ہی نہیں رہی بجلی۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اتنے دنوں محروم کیوں؟ اب اس کا حساب دو، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تم نے ہمیں کیوں محروم رکھا؟ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بیوائیں اور وہ عورتیں جو ہسپتالوں کے اندر مر گئیں کیونکہ اس وقت بجلی آپریشن تھیٹر میں نہیں تھی، وہ جو سڑکوں کے اوپر انتظار کرتے ہوئے مر گئے، بجلی نہیں تھی، جنہوں نے اتنے دکھ اٹھائے، جو کارخانے کے مزدور بے روزگار ہو گئے، اس کا کون ذمہ دار تھا؟ گیو اس دی اکاؤنٹ، اس کا جواب دو ہمیں۔ تو جنرل حمید گل کی ایک اور تقریر آپ سنیے تو اس سے آپ کو چیزیں مزید واضح ہوں گی۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو اتنا بڑا مارکا بپا ہے، اس میں ہر ایک کا ہمارا فرض کیا ہے؟ اس میں فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم وی شوڈ ٹیک پوزیشن، ہم کسی ایک طرف ہوں، ہم نیوٹرل نہ ہوں۔ دیر از نو سچ تھنگ ایز نیوٹریلٹی از اکول ٹو راسکیلٹی۔ مشاہد صاحب نوٹ کیجئے پلیز۔ نیوٹریلٹی از راسکیلٹی۔ جب جو نیوٹرل ہوتا ہے نا، وہ کوئی چیز نہیں، مجھے تو اونلی ڈیڈ آر نیوٹرل۔ ڈاکٹر صاحب کیا قرآن اجازت دیتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں حق و باطل کے مارکے میں؟ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، آپ جو ٹوٹے چاہے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں، بیچ میں نہ کھڑے ہو، چاہے کھڑے ہیں بش کے ساتھی بن جائیں، شیرون کے ساتھی بن جائیں، واجپئی کے ساتھی بن جائیں، لیکن یہ کہ ہمیں پھر گول مول چکر مت دے۔ یہ جو آج کل ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ ہم نیوٹرل کر کے تھوڑا سا ادھر سے بھی بچا کے ادھر سے بھی بچا کے، درمیان کی بات نہیں، وی ہیو ٹو ٹیک پوزیشن ناؤ۔ اس مارکے میں سب سے اہم بات جو میرے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک پوزیشن، اور پوزیشن ٹیکنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ملا عمر کے پاس گیا یہ آخری دفعہ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے، اور آپ اتنے بہت فکر مند نظر آتے ہیں ہمارے لیے، تو میں نہیں جانتا کہ میری حکومت چلی جائے گی جس کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو، میں جانتا ہوں کہ میں دربدر ہو جاؤں، میرے بچے جو ہیں تباہ ہو جائیں گے، میرا ملک ریزہ ریزہ ہو جائے گا،
لیکن یہ جو بدماشی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کسی نے تو کھڑے ہونا ہے. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم مانوں یا میں تمہارا حکم مانوں, میں اس کے حکم کے اوپر کھڑا ہو رہا ہوں. تو کیا پھر شکست دے دی اس کو شکست. یہ مار کے کبھی جیتے نہیں جاتے, نہ وہ ہارے گا نہ یہ جیتیں گے. اور جب ایک اسٹیبلش پاور, اتنی بڑی پاور, اب کل ہی کی بات ہے, مشاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, نیٹو کو بڑھائیں, اور سیکرٹری جنرل نیٹو کا جو پیغام تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا کہ اگر افغانستان میں ہم ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور افغانستان میں ہارنا کیا ہے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں. یہ ان کا پیغام ہے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں. از اٹ دیٹ ناٹ واٹ دے سیئنگ؟ جو آپ کی کونسل ہے وہ بھی کہہ رہی ہے, وہ ڈینس ککس والی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طالبان واپس آ رہے ہیں, وہ نہیں ہارے, انہیں شکست نہیں ہوئی. یہ شکست کے پیمانے ان کے, شکست اور فتح کے اور ہیں, ہمارے اور. یہ نہیں ہاری جا سکتی جنگ سواری اس کا, کیونکہ امریکہ کی جو انہوں نے حملہ کیا اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہی نہیں ہے. اور یہ نیبراسکا سب مرین کے ساتھ, پولیرس سب مرین کے ساتھ اور ٹاماہاک میزائلز کے ساتھ جیتی والی جنگ نہیں ہے, ہائی آلٹیٹیوڈ بمبر سے نہیں جیتی جائے گی. یہ کلیش آف ولز ہے. مقابلہ جو ہے اس کے اندر ولز کا ٹکراؤ ہے, کیونکہ وہ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. کہاں اپنے کس کے خلاف کریں گے ان کو؟ جب اب میں تو ان کے لیے ایک اور بڑی مشکل دیکھ رہا ہوں کہ جب ہر کانفلکٹ جو ہے جب اپنے آخری دور میں داخل ہوتا ہے تو پھر میز کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا ہے کہ جب یہ چاہیں گے کہ ہم معاملہ کریں یہ سو کالڈ القاعدہ کے ساتھ, تو کس کے ساتھ بات کریں گے؟ کون ملے گا ان کو جو میز کے اوپر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا؟ ان کے پاس تو وہ کوئی اینٹی موجود ہی نہیں ہے. ان کے سامنے کوئی اینٹی موجود ہی نہیں ہے جس سے بات کرے. فرض کیا کہ یہ کل کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے القاعدہ والوں کے ساتھ, کر سکیں گے؟ کیونکہ وہاں کوئی حکومت نہیں, کوئی ملک نہیں, کوئی چیز نہیں. اتنا ان ایکول مقابلہ اور اتنا دلچسپ مقابلہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کا نشان پتہ بھی نہیں ہے, ان کی شکلیں بھی معلوم نہیں ہیں, ان کی آوازوں کی بھی پہچان نہیں ہے, تھوڑا بہت کہیں کہیں کچھ اشارے ملتے ہیں. اتنا بڑا ابہام, اور آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں, انگلیاں اٹھ رہی ہیں, بہت سارے ہنگامے ہو رہے ہیں, دنیا ساری کے اندر شور مچا ہوا ہے. تو چنانچہ القاعدہ کیا ہے؟ القاعدہ تو ایک فرینچائز ہے. ہر وہ شخص جو مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ اس کے اوپر لیبل چپکائیں گے کہ یہ القاعدہ ہے. القاعدہ جیسے میکڈونلڈ برگر ہوتے ہیں, فرینچائز ہے دنیا کے اندر. جس نے کیا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ بنا رہا ہوں, جو بھی امریکہ کی طاغوت کی طاقت سے ٹکرانا چاہتا ہے وہ القاعدہ ہے آج کے دور میں. تو جنرل حمید گل کے خیالات آپ نے سنے, بڑے واضح ہیں اور کوئی ابہام نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی یہ پریڈکشنز درست ثابت ہوئیں. اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ افغانستان پر اور کابل پر قابض ہیں, اور امریکہ یہاں سے جا چکا ہے, اور اس کی سنگل سپر پاور کا خواب افغانستان کے پہاڑوں میں چکنا چور ہو گیا ہے, اور دنیا کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو رہا ہے, اور دنیا بدل گئی ہے. وہ سنگل سپر پاور اور بائی پولر سسٹم کا دور نہیں, اب میجر پاورز کی طرف دوبارہ بہت پرانا 100 سال پیچھے امریکہ کو جانا پڑے گا. جنرل شاہد عزیز صاحب ریٹائرڈ جنرل ہیں, ان کی دسمبر 2013 کی یہ تقریر ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں صرف جنگ جو ہے وہ افغانیوں اور امریکہ کے درمیان ہے, اور اس میں امریکہ جائے گا اور افغانی جو ہیں ان میں جیتنا ہے, لیکن امریکہ جاتے ہوئے جو ہے وہ آگ لگا دے گا. اور اس وقت ہمیں اسی چیز کا سامنا ہے, اور پاکستان نے اسی چیز سے اپنے آپ کو اور اس علاقے نے اس چیز سے بچانا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے جانے کے بعد جو غصے میں ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا, تو ہم نے اپنے حالات کو درست کرنا ہے. کسی بھی خانہ جنگی, کسی بھی دوسری چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جنرل شاہد صاحب جو ہیں, جنرل شاہد عزیز, ان سے ان کو سنیے.
यहां सिर्फ दो ताकतों का टकराव है, अमेरिका और अफगानिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन। बाकी सब शामिल बाजा की हैसियत रखते हैं। शायद आपके लिए लफ्ज नया हो, अगर फौजी ब्रास बैंड को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा सा बाजा होता है जो बैंड के बीचों बीच इतराता हुआ ऐसे चलता है जैसे सारे बैंड की धुन इसी के जोर पर कायम है, बजता नहीं है। कभी कभी एक भोंदी सी भों की आवाज निकालता है, बाकी वक्त कदम से कदम मिलाकर चलता रहता है। तो इस सारे खेल में कारजाई की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ शामिल बाजा की हैसियत रखते हैं। या तो खामोशी से कदम मिलाकर चलते रहे या बैंड से बाहर आ जाए, अपनी धुन नहीं बजा सकते। जब तक अमेरिका और मुजाहिदीन के इस तनाजे का ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, हमारे मुल्क में अमन नहीं हो सकता। इस वक्त अमेरिका पूरी इस्लामी दुनिया में अपना खेल खेल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं। हम देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बैलेंस में तब्दीली आ रही है। जब खिलाड़ी शतरंज के मोहरे हिलाता है तो एक चाल सोचकर नहीं हिलाता। मजा हुआ खिलाड़ी हर चाल से पहले अपने जहन में सारी चालें चल लेता है। जीत का एक खाका उसके जहन में हर चाल पर बना होता है। और अमेरिका तो दुनिया के स्टेज पर खेल रहा है और हम पर बादशाह के रूप में प्यादे हुकूमत करते हैं। अगर हमें कुछ सुझाई नहीं देता तो कम से कम दिखाई तो देता है कि बाकी मुस्लिम ममालिक में अमेरिका क्या कर रहा है। कुछ वहीं से सीख ले। अमेरिका से अच्छी तवक्को क्यों? रेत में सर दिए बैठे हैं कि मेरा वक्त गुजर जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। गए वक्तों का एक किस्सा याद आ गया। तो ये जनरल शाहिद अजीज का नुक्ता नजर आपने सुना। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत सोच विचार के साथ अपनी पॉलिसी बनाने का वक्त है और पाकिस्तान यकीनन बेहतर जानब जा भी रहा है और यहाँ पे एक क्रॉस रोड पे खड़ा है कि उन्होंने अपने अंदरूनी हालात को मजबूत करके एक मजबूत पाकिस्तान की हैसियत से बढ़ना है या अपने आप को IMF और दीगर इदारों का गुलाम बनाकर अपनी आज़ादी को उनके सुपुर्द कर देना है। इस वक्त पाकिस्तान को खड़े होना होगा, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी इंतशार और इत्तेहाद को ख़त्म करके इत्तेहाद की जानब जाना होगा। और पाकिस्तान बड़े रिसोर्स वाला और मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान को सबसे पहले ये करना होगा कि अपने लोगों पर एतमाद करे। ये जो किराए के लोग बाहर से लाकर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने की कोशिश की जाती है, इससे मुल्क किसी सही रास्ते पर गामजन नहीं हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।